رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ سبھی حضرات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور بیچ میں کوئی نہ بیٹھے، دروازے کے سامنے برائے مہربانی۔ بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے، برائے مہربانی ذرا بیچ میں کوئی بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ اور آپ حضرات جو بالکل ایک ساتھ جمع ہو کے بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نماز میں صفیں بنا کے بیٹھتے ہیں اسی طرح صفوں کو مکمل کر لیں، بیچ میں نہ بیٹھیں، صفوں کے اوپر بیچ میں نہ بیٹھیں بلکہ صف بنا کے بیٹھیں۔ آئیے ہم حضور کے صدقے میں آج ہمیں جو کلمہ نصیب ہوا، حضور کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، شاعر کہتے ہیں کہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہے جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ، بولو حسبی ربی نور محمد صلی اللہ۔ آئیے چند اشعار حضور کی آمد پہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جشن عید بارہویں منا، آ گئے حضور آ گئے، بولو نا آ گئے حضور آ گئے، سارے مل کے بولو آ گئے حضور آ گئے۔ جشن عید بارہویں منا، آ گئے حضور آ گئے، جشن عید بارہویں منا، آ گئے حضور آ گئے۔ گونج اٹھی صدائے مرحبا،
آ گئے حضور آ گئے، ہاں آ گئے حضور آ گئے، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، آقا کی آمد داتا کی آمد، حضور کی آمد پر نور کی آمد، بشیر کی آمد نذیر کی آمد، مرحبا جشن عید بارہویں منا، آ گئے، ذرا یہ گونج ہونی چاہیے، آ گئے حضور آ گئے، اللہ نے آواز دی ہے تو اس کو استعمال کیجئے، آ گئے حضور آ گئے، ہاں آ گئے حضور آ گئے، اور عرش و فرش کی گفتگو میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، عرش و فرش کی گفتگو میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، فرش بولا اب ہوں میں بڑا، فرش بولا اب ہوں میں بڑا، کیونکہ آ گئے حضور آ گئے، سارے مل کے بولو آ گئے حضور آ گئے، دیوانوں بولو آ گئے حضور آ گئے، اور کہتے ہیں کہ تھر تھران کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تھر تھران کانپنے لگا، چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا، تو بتی سجدے میں گر کے بولا، بت یہ کہہ کے سجدے میں گرا، آ گئے حضور آ گئے، ہاں آ گئے حضور آ گئے، جشن عید بارہویں منا، ہاں آ گئے حضور آ گئے، اور دوسرے شاعر کہتے ہیں کہ ہر سو روشنی ہو گئی، آ گئے حضور آ گئے، دور تیرگی ہو گئی، کیونکہ آ گئے، سارے دیوانے مل کے بولو آ گئے حضور، اور کہتے ہیں شاعر کہ شام کے محل دیکھے آمنہ نے مکہ سے، شام کے محل دیکھے آمنہ نے مکہ سے، ایسی روشنی ہو گئی، ہاں ایسی روشنی ہو گئی، آ گئے حضور آ گئے، ہاں آ گئے حضور آ گئے، جشن عید بارہویں، بولو بولو ہاں آ گئے، اور حلیمہ دائی پہلے بہت غریبی حالت تھی، مگر جب حلیمہ دائی کے گھر حضور کی آمد ہوئی، جب حلیمہ دائی حضور کو اپنے گھر لے کے آئے، اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ گھر حلیمہ دائی کے اتری برکتیں کتنی، گھر حلیمہ دائی کے اتری برکتیں کتنی، دور
دور مفلسی ہو گئی، ہاں دور مفلسی ہو گئی، کیونکہ آ گئے حضور آ گئے، ہاں آ گئے حضور آ گئے، جشن عید بارہویں منا، دیوانوں آ گئے حضور آ گئے۔ آئیے بلا کسی تاخیر ہم مولانا ظہری مصباحی صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سادات کرام، علماء کرام، حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ لائق صد احترام شہزادہ عزیز ملت سید فرید بابا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مبارک صاحب قبلہ، صدر المدرسین دارالعلوم نور محمدی، علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، عوام اہل سنت، آئیے ہم اور آپ مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ دوستان محترم، مبارکباد ہے تمام عاشقان رسول محفل میلاد میں جو حاضر آئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم تمام کو میلاد پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
منہ مبارکہ کے حوالے سے چند قرآن و سنت کی ہدایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے بھی سر پر بال ہیں وہ ان کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے سروں پر بال دیے ہیں فَلْيُكْرِمْهُ، تو تم خود اپنے سر کے بالوں کا احترام کرو۔ اور اس کی شرح میں حکیم الامت ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں کو ہمیشہ پراگندہ نہ رکھیں، بلکہ کبھی ان میں تیل لگائے اور کنگھی کریں، یوں اس طریقے سے اپنے بالوں کا اکرام کریں۔ تو یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا ہے۔ زہ قسمت وہ مقدر والے ہیں کہ جنہیں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کے منہ مبارکہ دیکھنا میسر آ گیا، جنہیں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ کو دیکھنے کا شرف ملا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ جو آپ کی زلفوں کی شکل میں آپ کے سر اقدس پر جلوگر تھے، ان کے حوالے سے احادیث طیبہ میں کیا روایتیں ہیں۔ ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان لہ شعر فوق الجمۃ ودون الوفرۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے منہ مبارک شریف جمہ سے زیادہ اور وفرہ سے کم تھے۔ اور یہ وفرہ کہتے ہیں کانوں کی لو تک بال کا آنا، اور اس کے علاوہ لمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کندھے تک چھو جائے، شانوں کو چھونے لگے، اور ان کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو جمہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لم یکن بالجعد القطتی قطتی ولا بالسبتی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر کے منہ مبارکہ یہ نہ بالکل حبشیوں کی طرح گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ سیدھے تھے اور نیچے کی جانب سے مڑے ہوئے تھے، اور یہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ اس قسم کے تھے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ الی نصف اذنیہ، آپ کی زلفیں آدھے کانوں تک تھی، اور دوسری بعض روایتوں میں ملتا ہے الی شحمت اذنیہ، کہ کانوں کی لو تک تھی، اور دوسری بعض روایتوں میں ملتا ہے فوق الجمۃ ودون الوفرۃ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ مبارکہ کندھوں سے چھو رہے تھے۔ تو یوں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف پر نور 3 درجوں پر تفسیر میں اور آپ کی سیرت میں لکھی گئی ہیں کہ آدھے کان تک آپ کی زلفیں ہوتی، یا کان کی لو تک ہوتی، یا کندھوں تک پہنچتی۔ اور اس کی تطبیق یوں ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام اپنے گیسوئے مبارکہ ترشواتے تو آدھے کان تک ہوتے، پھر بڑھ کر کے کانوں کی لو تک پہنچتے، اور پھر اس کے بعد بڑھ کر کے کندھوں تک پہنچتے تھے۔ اسی کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں، گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش، یعنی منہ مبارکہ سرکار کی زلفیں
میں نے حدیث سے پڑھ کر بتایا کہ ایک روایت ہے آدھے کانوں تک، دوسری روایت ہے کانوں کی لو تک، اور تیسری روایت ہے کندھوں تک۔ یہ تین حالتیں سرکار کی زلفوں کی تھی۔ امام فرماتے ہیں گوشت تک سنتے تھے، گوشت مانے کان، گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش، دوش کندھا، اب آئے تا دوش۔ ایسا کیوں ہوا کہ بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو۔ یہ اس لیے تا بدوش ہیں کہ بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو، آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو مبارکہ کی یہ تین درجے بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس پر ایک دوسرا جز گفتگو کا دھیان سے سنیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان اپنی پر نور زلفوں کو جب ترشوایا، جب حلق کروایا، تو پھر اس کا کیا ہوا؟ یعنی یہ بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ منہ مبارکہ کس طریقے سے امت میں رائج ہوئے، کیسے کس طریقے سے امت تک پہنچے؟ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام مینا میں تشریف فرما ہیں، جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مار کر قربانی کے لیے اپنے مکان میں تشریف لائے۔ ثم دعا بالحلاق، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجام کو بلایا۔ ناول الحالق شقہ الایمن، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے داہنی طرف کے بالوں کو حلاق یعنی حجام نے اتارا۔ ثم دعا ابا طلحہ، جب داہنی جانب کے سرکار کی زلفیں حجام نے اتاری تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا۔ فأعطاہ، اور سرکار نے اپنے منہ مبارکہ ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے۔ اور پھر ثم ناول شق الایسر، پھر حجام نے بائیں جانب کے سر کے بالوں کو نکالا۔ اس کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا۔ اعطاہ، اور وہ منہ مبارکہ زلفیں وہ بھی سرکار نے ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائی۔ فقال، اور پھر سرکار نے فرمایا اقسمہ بین الناس، اسے دفنانا نہیں، اسے پانی میں بہانا نہیں، اسی کسی اور جگہ لے جا کر چھوڑنا نہیں، اقسمہ بین الناس، یہ میرا تبرک ہے، میری امت میں تقسیم کر دو، میرے غلاموں میں بانٹ دو، میرے غلاموں میں اس کو تقسیم کر دو۔ اب آپ دیکھیں یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ کے حوالے سے حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ ایک مقام پر حضور کے منہ مبارکہ سر سے اتارے جا رہے تھے تو صحابہ کرام ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور یوں ادب کے ساتھ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ سرکار کے سر اقدس کا ایک بھی منہ مبارک زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے۔ صحابہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر اپنے لبوں پر سجا لیتے ہیں اور اپنے لیے اس کو لے کر کے آگے سنبھال لیتے ہیں۔ یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ختم ہوا، ہر جز پر طویل گفتگو ہے مگر وقت کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ مبارک یہ سیرت میں لکھا گیا کہ آدھے کان تک، کان کی لو تک اور کندھے تک، اور پھر ان منہ مبارکہ کو جب سر اقدس سے اتارا گیا تو سرکار نے اسے تقسیم کیا۔ تقسیم یوں کہ صحابہ ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھتے تھے، گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے، اور جب اٹھا لیتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے آگے لے جا کر؟ ان کا کیا عمل تھا؟ کیونکہ ہمیں قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے آمینو کما آمن الناس، اے قیامت تک آنے والے ایمان والو، ایمان پر ویسے رہنا جیسے صحابہ ایمان پر رہے کہ انہوں نے جس طرح ایمان کو قبول کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہے تو پھر تم ہدایت پر آ گئے۔ اب غور کرنا اس مقام پر کہ وہ صحابہ منہ مبارکہ کو لیتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ اس
اس سے برکت نہیں ملتی، اس سے شفا نہیں ملتی، یہ منہ مبارکہ سفارش کرنے والے نہیں، یا ان منہ مبارکہ سے کوئی فائدہ نہیں، چلو لے تو لیے مگر لے جا کر کے معاذ اللہ کہیں زیر زمین دفن کر دے یا کچھ یوں کر دے، نہیں، صحابہ کا عمل یہ تھا، وہ اس منہ مبارکہ کو لے لیتے تھے، اپنے گھروں میں لے جا کر رکھتے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے اپنے گھر میں سرکار کا منہ مبارکہ رکھا، ہم روز فرشتوں کی تسبیح سنتے ہیں، فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی قصہ کہانی نہیں، کہ فرشتوں کی تسبیح ہم سن رہے ہیں، اور باضابطہ منہ مبارکہ کو شافی الامراض مانا گیا، دافع البلا مانا گیا۔ سرکار کے منہ مبارکہ کے ذریعہ تکلیفوں کو دور کرنے والا عمل صحابہ نے اپنایا۔ بلکہ کمال تو یہ ہے، آدمی کو کوئی باہر کا کتنا ہی بڑا مان لے، مگر اس کی بیوی اس کو خوب جانتی کہ اس میں کتنی خوبیاں خامیاں ہیں۔ ہمارے نبی کی وہ کمال زندگی جس کے بارے میں رب نے فرمایا لعمرک، محبوب مجھے تیری عمر کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی کی عمر کی قسم یاد نہیں فرمائی، عمر کی قسم رب نے صرف مصطفیٰ کی یاد فرمائی۔ اور سرکار کی عمر کی قسم کیوں یاد نہ فرمائے رب؟ ان کی زندگی کی صداقت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کے اعلان نبوت پر سب سے پہلے کلمہ ہی آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ نے پڑھا ہے، اور آپ کی زوجہ پاک ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سرکار کے منہ مبارک کیسے سنبھال کر رکھے تھے، کیا معمول تھا ان کا؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سلسلے میں روایت کے لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں، اور اس کو دھیان سے اور دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے سننا کہ یہ صرف یوں بات نہ تھی کہ صرف ام المؤمنین ام سلمہ کا عمل تھا، بلکہ جو حدیث کے لفظ ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ارسلانی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، کہ میرے گھر والوں نے کٹورے میں پانی ڈال کر کے مجھے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے گھر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ کیا ہوتا تھا؟ صرف میں گیا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں صرف میں جاتا تھا یا یہی معمول تھا سب کا؟ فرماتے کان اذا اصب الانسان عین او شیء بعث علیہ مخذبہ، فرماتے ہیں کان اذا اصاب الانسان عین، جب کسی بھی شخص کو نظر لگ جاتی، او شیء، یا کوئی بھی تکلیف درد یا بیماری ہو جاتی، بعث الیہ مخذبہ، تو ہر کوئی ام المؤمنین ام سلمہ کی خدمت میں کٹورے میں پانی بھر کر کے حاضری دیا کرتا تھا۔ یعنی ایک کا عمل ہوتا تو بھی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ایک کے بھی پیچھے چلو گے تو جنت تک یہ لے جائیں گے، لیکن یہاں ایک کا عمل نہیں ہے، حالانکہ وہ ام المومنین ہیں، سرکار کے مقدس حجرے میں اپنے رات دن گزارنے والی آپ کی زوجہ کریمہ ہے، لیکن حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں یہ کسی ایک کا عمل نہیں تھا۔ کانا، یہ تکرار کے لیے، کانا اذا صب الانسان عین، جب بھی کسی انسان کو نظر لگتی، او شیء، یا کوئی بھی درد ہوتا، برتن میں پانی لے کر ام المؤمنین کے گھر پہنچ جاتے۔ ام المؤمنین کیا کرتی؟ فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سرکار کا منہ مبارک نکالتی، سرکار کا منہ مبارک نکالتی۔ دیکھو 1450 سال کے بعد دیادرہ مختار المساجد میں بیٹھ کر کے اپنے آقا کے منہ مبارکہ کے بارے میں سننے والے عاشقان رسول، ان روایتوں کو سننے کے بعد جائزہ لو سارے کلمہ پڑھنے والوں کا، تو تمہیں پتا چلے گا ہو بہو صفا کی روشنی چل کر پہنچی ہے تو اہل سنت تک پہنچی ہے، دار ارقم کا نور موجود ہے،
تو اہل سنت کے پاس موجود ہیں، وہ لے کر کے آتے کٹورے میں پانی، فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا منہ مبارک نکالتی، اور وہ منہ مبارک کہاں رکھا تھا؟ یہ خوبصورت کٹورے میں سرکار کے منہ مبارک جو سجا کر رکھے ہیں، یہ خوبصورت کٹوروں میں سجانا بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ام المؤمنین نے چاندی کے کٹورے میں حضور کے منہ مبارکہ سجا کر رکھے تھے۔ کانت تمسکہ فی جلجلۃ من فضۃ، چاندی کے کٹورے میں سجا کر کے منہ مبارکہ رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں فخذخذتہ لہ، تو ام المومنین اس میں سے چند بال نکالتی اس چاندی کے کٹورے میں سے، اور ہم جو پانی لے کر کے گئے تھے اپنے کٹورے میں اس میں ڈال کر منہ مبارکہ کو ہلا کر پھر منہ مبارک لے جا کر اپنی چاندی کی ڈبیا میں رکھ دیتی۔ فَشَرِبَ مِنْهُ، وہ پانی مریض کو پلایا جاتا، رب اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ ہے سنی عقیدہ، یہ ہے وسیلہ، یہ ہے تبرک، یہ ہے فیض اور کرم کا حوالہ۔ اس طریقے سے ہمارے نبی وہ تو شافی الامراض ہے ہی ہے، ہمارے آقا وہ تو دافع البلا ہے ہی ہے۔ جن وہابیوں کو درود تاج پر اعتراض ہے کہ اس میں تو ایسی ایسی صفتیں ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کا دافع الامراض ہونا اتنا یقینی حتمی ہے کہ ان کے منہ مبارکہ بھی آگے دافع الامراض ہیں، وہ بھی شافی الامراض ہیں، دافع البلا ہیں۔ تو یہ طریقہ کوئی آج کا نہیں، یہ صحابہ کرام کا، یہ امہات المومنین کا۔ اور اب یہ تو ایک بات تھی، مگر آگے یوں درجنوں احادیث اس مقام پر اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ اب یہ صحابہ کا عمل تھا، اب اس کے بعد تابعین پہ آ جائیے۔ حضرت سیدنا محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام محمد ابن سیرین، لوگ کہتے ہیں یار یہ ہندوستان میں کہاں سے منہ مبارک آ گئے؟ زمین کا کوئی گوشہ خالی ہے جہاں حضور کے منہ مبارکہ نہ پہنچے ہو؟ عالم عرب میں دیکھو، پوری دنیا کے اندر، اور در حقیقت یہ ختم نبوت کا فیض ہے۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا ہوتا تو یہ اہتمام نہ ہوتا، مگر اب تو کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا ہی نہیں۔ انہی کے دامن کرم سے قیامت تک وابستہ رکھنا رب کو منظور ہے۔ اس نبی کا کلمہ بھی گھر گھر، گاؤں گاؤں، شہر شہر پہنچاؤ، اور کلمہ کی نگی ان کے جسم پر نور کا حصہ بھی پہنچاؤ۔ غور کرو یہاں پر، حضرت محمد ابن سیرین تابعی اور علم تعبیر الرؤیا کے امام، خواب کی تعبیر بتانے والے امام، اور وہ خود فرماتے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ خواب کی تعبیر کے امام کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، اور قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اس حوالے سے خصوصی ذکر ہے کہ انہوں نے وہ جیل میں تعبیر بتائی تھی، اور پھر اس تعبیر پر آپ کو سلطنت تک رسائی ملی۔ تو حضرت محمد ابن سیرین کہتے خواب میں مجھے یوسف علیہ السلام نے کہا افتح فاک، اپنا منہ کھولو۔ میں نے خواب ہی میں منہ کھولا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ صبح اٹھا تو علم تعبیر کا میں امام بن چکا تھا۔ وہ امام محمد ابن سیرین بڑی کرامتوں والی ذات ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت لعبیدۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد بن سیرین کہتے میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ منہ مبارک آئے ہے۔ توجہ آپ لوگوں کی، دور صحابہ دیکھا، اب تابعین کا دور دیکھو۔ فرماتے میرے پاس حضور کے چند منہ مبارکہ ہیں، اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس، جو مجھے حضرت انس ابن مالک سے ملے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت محمد ابن سیرین لَأَن تَكُونَ عِنْدِ شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرے پاس حضور کا ایک منہ مبارک ہو
مجھے یہ پوری دنیا کی حکومت سے زیادہ پسند ہے۔ من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا ہے اس سب سے زیادہ مجھے محبوب اپنے نبی کا ایک منہ مبارک ہے۔ یہ ہیں تابعین کا معاملہ۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے بارہا سنی کہ صحابہ کرام منہ مبارکہ سے کس طریقے سے برکت حاصل کرتے تھے۔ حضرت خالد کو سیف من سیوف اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھ پر جب بھی آپ جدھر بڑھتے تھے فتح ہی فتح ملتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے کہ جدھر جاتے ہیں جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، جدھر جاتے ہیں فتح و کامرانی آپ کا استقبال کرتی ہیں؟ حضرت خالد بن ولید کہتے میرا اپنا کوئی فن نہیں، یہ سب کچھ میرے نبی کے منہ مبارکہ کا کمال ہے۔ یہ شفا شریف میں لکھا ہوا ہے، یہ شفا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے میری ٹوپی کے اگلے حصے میں نے سرکار کے سر مبارک کے اگلے حصے کے منہ مبارکہ سجا کر رکھے ہیں۔ جب بھی جنگ لڑتا ہوں وہ ٹوپی پہن کے لڑتا ہوں، اور جب بھی وہ ٹوپی سر پہ ہوتی ہے ان منہ مبارکہ کا وہ کرم ہوتا ہے کہ رب ہر گھڑی فتح عطا فرماتا ہے۔ اور کیجیے، یہ ہے صحابہ، یہ ہے تابعین۔ اور جنگ یرمک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نستورہ نام کے پہلوان سے ہوا۔ آپ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کے گرا اور آپ زمین پر تشریف لائے، آپ کی ٹوپی گر گئی، دشمن پشت پر آ گیا، حملے پر حملے کر رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری ٹوپی دو، مجھے میری ٹوپی دو۔ تو ایک شخص نے لے جا کر ٹوپی دی، ٹوپی پہنی، پھر آپ نے جنگ لڑی اور جنگ جیت گیا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ خالد تمہارے جیسا جنگی تدبیروں کا ماہر شخص ٹوپی کے لیے یوں اس طرح سرگردہ تھا، اتنا کڑا دشمن سر پر؟ تو حضرت خالد بن ولید کہتے تمہیں نہیں پتا اس ٹوپی میں ہے کیا؟ یہی ٹوپی تو مجھے جیت دلاتی ہے، اسی سے تو مجھے فتح ملتی ہے، میری شجاعت اور بہادری کا سارا راز اسی ٹوپی میں تو ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس ٹوپی میں نے اپنے نبی کے منہ مبارکہ سجا کر رکھے ہیں۔ آج تبرکات سے یہ وابستگی اور تبرکات کے حوالے سے دل کے اندر ایسا عشق کلمہ پڑھنے والوں میں تلاش کرو پوری دنیا میں، آپ کو ملے گا تو یہ عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت میں ملے گا۔ اس لیے سنی عقیدے پر رہنا ہے، یہ وہ چھتر چھایا ہے کہ جس عقیدے کے تحت رہنے والا بندہ ہر قسم کی بدعقیدگی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نئی بات لے کر کے آئیں فوراً یہ کہیں کہ ہمیں جمہور دکھائیں اہل سنت کا، ہمیں اجماع دکھائے اہل سنت کا، اور اس کی پیروی کرے۔ اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کتنے کامل اور کتنے بافیض۔ میں تو حیران ہوں جب میں نے ایک دوسری بات پڑھی، یہ واقعہ تو آپ نے 12 سنا ہوگا، لیکن یہ بات جو میں نے میرے علم میں نئے مطالعے میں آئی وہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبلہ ابن الایہم کے مقابلے میں تشریف لے گئے، تھوڑی سی فوج لے کر۔ اور اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی گھر بھول گئے تھے۔ ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ وقت کا آپ سے زیادہ مجھے لحاظ ہے، مگر آپ لوگ آتے کہاں ہیں پھر اتنے زیادہ؟ تو دھیان سے سنیے اس چیز کو کہ حضرت خالد بن ولید کہتے میں ٹوپی گھر بھول گیا۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا تیز حملہ ہوا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، تو یہاں تک کہ حضرت رافع بن عمر طائی نے حضرت خالد سے کہا آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی ہے، آج ایسا لگتا ہے ہماری شہادت ہو جائیں گی۔ ان کا یقین دیکھو، منہ مبارکہ کے بافیض اور منہ مبارکہ کی برکت کے اوپر ان کا عقیدہ کتنا مضبوط۔ جب حضرت رافع نے کہا کہ لگتا ہے خالد آج ہماری موت آ گئی ہے، تو حضرت خالد نے کہا تم سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ٹوپی میں گھر بھول کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. آج میں ٹوپی گھر بھول کر آیا ہوں جس میں حضور کی منہ مبارک ہے، تو بس لگتا ہے آج ہماری قضا آ گئی ہے. ادھر حالت یہ تھی کہ وہ بالکل کشمکش میں تھے، کیا ہو. ادھر حالت یہ تھی، اور ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ جو اسلامی فوج کے امیر تھے ان کے خواب میں تشریف لائے. حضرت ابو عبیدہ کے خواب میں سرکار تشریف لائے اور فرمایا تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو. کفار نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کرایا کہ لشکر تیار ہو جاؤ، تیزی سے ہمیں خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچنا ہے. اب سارا لشکر تیار، تیز سواری کے ساتھ چلنے لگے. جب قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم جا رہے ہیں حضرت خالد کی مدد کے لیے تو دور ایک سوار اور وہ نوجوان گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی سے اسی سمت میں جا رہا ہے جس سمت میں ہم جا رہے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میں نے چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ اس کا حال معلوم کرو وہ کون ہے. جب قریب پہنچے پکارا اے جوان مرد ذرا ٹھہرو. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. پوچھا گیا تم کون ہو؟ تو بتایا گیا کہ میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں. میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں. حضرت ابو عبیدہ نے ان سے سفر کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جب رات کو اعلان کیا کہ لشکر اسلام کی مدد کے لیے پہنچنا ہے، خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، فوراً تیار ہو کر کے نکلو. تو حضرت خالد بن ولید کی بیوی ان کا بھی عقیدہ کیا تھا؟ یعنی یہ بات ایسی نہیں تھی کہ نبی کے منہ مبارکہ کے حوالے سے صرف خالد بن ولید کا یہ عقیدہ تھا، سب کا. ان کی بیوی کہتی ہیں جیسے ہی تمہاری طرف سے اعلان ہوا کہ خالد کو دشمنوں نے گھیر لیا، مدد کے لیے جانا ہے، تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا چونکہ ان کے پاس حضور کے منہ مبارکہ والی ٹوپی تو ہے. ان کی بیوی نے کہا میں نے یہ سوچا، مگر فرماتی ہیں لیکن جیسے ہی میری نظر اس ٹوپی پر پڑی کہ وہ تو گھر میں ہے تو مجھے بھی لگا کہ اب آزمائش کڑی ہوگی. تو آپ کا جیسے ہی اعلان ہوا میں دوسری طرف سے وہ ٹوپی لے کر چل پڑی کہ خالد بن ولید کو جلد جا کر کے پہنچا دوں. تو یہ تو ان کے گھر کی عورتوں کا بھی عقیدہ، صحابیات اور تابعیات کا بھی عقیدہ. اور پھر جب وہ ٹوپی خالد بن ولید نے سر پر رکھی اور پھر انہوں نے حملہ کیا، رب نے چند گھڑیوں ہی میں فیصلہ فرما دیا، فتح مل گئی. یہ ہیں منہ مبارکہ کی برکتیں. ہر کوئی دور صحابہ میں، تابعین میں، اور اس طریقے سے ہوتا ہوا ہم تک منہ مبارکہ کا یہ سلسلہ پہنچا ہے. دوستان محترم، اب دیکھنا اسی لیے احتیاط کا مقام ہے. حضور علیہ السلام کے منہ مبارکہ یہ بڑے پاکیزہ اور خوش نصیب ہیں جنہیں ان کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. یہ واقعی میں بالیقین خوش نصیب. اور میں ابھی جلوس میلاد میں چلتے چلتے یہ سوچ رہا تھا، اور جب یہ سوچ ذہن میں آتی ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا. یہ صدیاں گزر گئی مگر بچے بچے ان کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کے لیے گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں. عورتیں کل رات سے گلیاں صاف کر رہی ہیں. صبح فجر کے وقت نماز کے لیے نکلے، دیکھا کہ عورتیں گلیاں صاف کر رہی ہیں. یہ کیا کمال کا اللہ نے اپنا محبوب بنایا، کیا شان عطا فرمائی. وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دوستان محترم، یہ میں نے ثبوت دیا. اب اس پر اور مزید دلائل ہیں مگر ان کی طرف نہ جاتے ہوئے میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. حضرت شاہ عبد الرحیم، اس واقعے کو پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا لیکن اتنی بات یاد رکھ لے، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود آ کر کے اپنے داڑھی کے 2 منہ مبارک عطا فرمائے تھے. اور وہ سرکار کے منہ مبارکہ ہیں. اس کی ایک علامت یہ تھی کہ جب بھی ان منہ مبارکہ کو رکھ کر کے
दुरूद व सलाम पढ़ा जाता तो वो दोनों खड़े हो जाते थे, और जब भी उन्हें धूप में निकाला जाता बादल साया कर देता था। हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मगर दोस्तों वो होता है ना, बारिश बरसती है मगर जमीन ही पथरीली हो तो क्या उग सकेगा, क्या सब्जा निकल सकेगा। तो फैज तो बट रहा है मगर लेने की भी तो सलाहियत हो, दिल भी तो उसके काबिल हो। हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि एक मर्तबा पूरे ये जिस तरह संदूक हैं इसमें हुजूर के मुँह मुबारका और दीदार के लिए लाए, ताला लगा हुआ है, सारा मजमा देखने के लिए उमंड पड़ा है, मगर ताले की वही चाबी लगाई जा रही है मगर खुल ही नहीं रहा ताला। ये बरकतों से महरूम कैसे रहता है वो मैं बता रहा हूं आपको, कि कैसे बंदा देख करके भी महरूम रह जाता है, फैज से महरूम कैसे रह जाता है। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, लगाया, चाबी को घुमाया मगर ताला खुल नहीं रहा है। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मैंने गौर किया तो पता चला मजमे में एक बंदा ऐसा है जिसने गुस्ल सही तरीके पर नहीं किया। देखो कहां एक बंदे के इस गलत अमल से कितने लोग महरूम खड़े हुए हैं, दीदार से रुके हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक बंदा, अब इतने मजमे में उस एक को कहूंगा जा तू गुस्ल करके आ तो उसकी रुसवाई होगी। तो हज़रत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, मैंने उनको कहा कि जाओ तुम लोग नया गुस्ल और नया वुजू करके आओ। उसका ऐब छुपाने के लिए मैंने सबको ही भेज दिया, जाओ तुम सब नया गुस्ल और नया वुजू करके आओ। शाह अब्दुल रहीम फरमाते, जब वो वापस आए तो अब मैंने वही चाबी लगाई तो फौरन ताला खुल गया। तो बरकतें लेने के लिए भी कुछ हम पर भी लाजिम है। तौबा करो, गुनाहों से बाज आ जाओ, अपनी साबिका जिंदगी में जो कुछ हुआ उससे ताइब हो जाओ, और हमेशा गुनाह से बचने की पक्की नीयत करो। नेकियां करने का दिल में शौक और ज़ौक़ पैदा कर लो। और मैं तो समझता हूँ एक चीज़ अगर हमारी निगाह के सामने रहे ना, कि मरने के बाद उठना हक है। ये लोगों का आजकल सोच ऐसी बन गई है, कौन जोयू मरवा पची शू थवानुं छे, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है, वल बासी बादल मौत का इनकार है। और इसी पर कमजोरी है, इसलिए आगे दूसरे अमल में जान पैदा नहीं हो रही। क्योंकि जिसको पता हो कि मरने के बाद उठना है, जवाब देना है, सवाल होगा, हिसाब होगा, सब कुछ होगा, तो वो सारा कुछ करेगा। इसलिए अकीदे आखिरत को निगाह के सामने रखो। मुँह मुबारका से फैज़ हासिल करने के लिए हमें अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है और फिर अपनी आँखों से इन मुँह मुबारका को देखना है। यकीनन इसकी बरकतें हैं। अल्लाह करीम हम सबको इन बरकतों से माला माल फरमाए। मेरे साथ मिल करके कुछ नारे भी लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत। अभी सबके हाथ नहीं उठ रहे हैं, किस बात की शर्म है, सरकार की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।